السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مساجد کی تعمیر میں غیر مسلموں سے تعاون لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم مسجد کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں تعاون پیش کرنا چاہے، مدد کرنا چاہے، کچھ پیسہ دینا چاہے تو ہم اس کو لے سکتے کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ ایک نیک کام ہے، اور کوئی بھی نیک کام ہو تو دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر اس کو کرنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل یہی ہے، الا یہ کہ کہیں پر یہ بات مل جائے قرآن و حدیث میں کہ بھئی یہ کام کرنے کے لیے یہ شرطیں ہیں، ورنہ اگر کوئی نیک کام ہے، اچھا کام ہے تو کوئی بھی آدمی کرے، اس میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الا یہ کہ اسلام نے کچھ خاص شرطیں رکھی ہیں تو معاملہ الگ ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کا جو مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں ایسی شرطیں نہیں لگائی گئی ہیں کہ فلاں فلاں عقیدے والا یا فلاں فلاں علامتوں والا شخص اس کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر میں اگر کوئی غیر مسلم بھی حصہ لینا چاہے تو حصہ لے سکتا ہے، اس کا تعاون ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم دلیل کی بات کریں تو اصل تو یہی ہے کہ ایک نیک کام ہے، اور یہ نیک کام کرنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو سب سے بڑی مسجد ہے اس روئے زمین پر، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرم میں خانہ کعبہ۔ تو خانہ کعبہ جب زمانِ جاہلیت میں ریپیئر کیا گیا تھا، دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، تو وہ تعمیر کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس میں مشرکین تھے، زمانِ جاہلیت کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی مرمت کی۔ ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کا اہتمام بھی کیا کہ ہم حلال رزق سے اس مسجد کی تعمیر کریں گے۔ تو انہوں نے کوشش کی، چندہ جمع کیا، پیسے اکٹھا کیے اور مسجد کی تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، تو کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ بنانے والے مشرک تھے، اس لیے ان کے بنانے کا کوئی اعتبار نہیں، ہم اس کو پھر سے بنائیں گے۔ حالانکہ خانہ کعبہ جب دوبارہ بنایا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے بنایا تھا اس انداز سے نہیں بنا تھا، اس میں شاید کچھ پیسے کم پڑ گئے تھے، اس لیے مختصر کر دیا گیا تھا اس کو۔ خانہ کعبہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس طرح نہیں بنا، تو تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ اتنا بڑھا دوں، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسے میں کر دوں، لیکن مجھے فتنے کا خوف ہے، اس لیے میں ویسا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی نکیر نہیں کیا کہ اس کو جن لوگوں نے ریپیئر کیا ہے، دوبارہ بنایا ہے، وہ مشرک تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ اہل توحید کے پیسے سے، اہل توحید کے ذریعے اس کو دوبارہ تعمیر کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں کوئی غیر مسلم بھی رقم دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں، ایک نیک کام ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن میں سورہ توبہ میں جو یہ آیت ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ تو اس تعمیر سے مراد مسجد کی دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے، مسجد بنانا نہیں ہے، بلکہ اس تعمیر سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کریں گے، وہ یہ مطلب ہے، اس کی تعمیر کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو خلاصہ یہ کہ مسجد کی جو تعمیر کا مسئلہ ہے، عمارت کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی غیر مسلم تعاون کرنا چاہے تو اس کا تعاون ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔